قربانی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نبی گزرے ہیں جنہوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ سب سے پہلے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلانا چاہا تو سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہیں کو نقصان میں ڈال دیا۔ اور جب ابراہیم واپس اپنے گھر آئے تب آپ نے والد سے کہا، ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے؟ ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اس لیے میرے ساتھ ہو جاؤ، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا آپ شیطان کی پوجا نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ آپ کے والد نے کہا کہ ابراہیم تو کیا میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے اپنے والد کو سلام کیا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا گھر چھوڑ کر مصر آ گئے، وہاں کے بادشاہ کے ملازم بن گئے۔ آپ کے اچھے اخلاق اور صلاحیتوں سے خوش ہو کر بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر فلسطین چلے گئے اور وہیں پر رہنے لگے۔ کافی عرصے تک آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی مگر پھر بھی آپ اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوئے۔ آپ نے اللہ سے یہی دعا کی، اے اللہ میں آج بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، تو مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے کی پیدائش سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے ابراہیم تم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ عرب کی وادی میں پہنچو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اونٹ پر سوار ہو کر اپنی بیوی اور شیر خوار بچے کے ساتھ عرب کی وادی کی طرف چل دیے۔ آپ کے ساتھ مختصر ضرورت کا سامان تھا، جیسے ایک کپڑے میں کھجوریں تھیں، ایک مشکیزے میں پینے کے لیے پانی تھا۔ آپ سفر کرتے ہوئے کچھ دنوں کے بعد عرب کی ویران وادی میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ابراہیم عرب کی وادی میں پہنچے تو کہنے لگے، اے پروردگار میں نے اپنی اولاد اور بیوی کو میدان مکہ میں تیرے عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر یہاں سے فلسطین پہنچو۔ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر جانے لگے تو آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ نے پوچھا، آپ ہم لوگوں کو اس ویران وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے پوری بات بتائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ پر سوار ہو کر چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کر دیکھتے جاتے جہاں پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ آج تیسرا دن تھا۔
مشکیزے میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیاس سے برا حال تھا۔ اپنے بچے کو پیاس کی شدت سے روتا ہوا دیکھ کر حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑتی ہوئی صفا پہاڑی پر آئیں۔ چاروں طرف دیکھا، کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ آپ پھر دوڑ کر اپنے بچے کے پاس آئیں۔ پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا برا حال تھا۔ آپ کو روتا دیکھ کر حضرت ہاجرہ دوسری پہاڑی مروہ جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کہیں پانی مل جائے، مگر دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ آپ اسی طرح کبھی پہاڑی صفا پر جاتی اور کبھی مروہ پہاڑی پر۔ آپ کا دوڑتے دوڑتے برا حال ہو گیا۔ آپ صفا پہاڑی پر گر گئیں، بے ہوش ہو گئی۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ دوڑتے ہوئی اپنے بچے اسماعیل کے پاس آئیں۔ آپ نے دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے پیروں کی ایڑیاں ویران زمین پر لگ رہی تھیں۔ وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی سے اپنے بیٹے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا، اور چشمے کے چاروں طرف پانی کو روکنے کے لیے مٹی کی منڈیر بنا دی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین میں 1 سال اپنی بیوی بچے سے الگ ہوئے گزر گیا۔ تب اللہ کا حکم ہوا، اے ابراہیم، اب تم مکہ جا کر اپنی بیوی اور بچے سے مل سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی خوشی خوشی حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ پر سوار ہو کر اس جگہ پہنچے جہاں پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کی گود میں دے دیا۔ اپنے بیٹے اور بیوی کو صحیح سلامت پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی ہیں، ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک ہیں۔ آپ مطمئن ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات سن کر ابلیس جلدی سے انسانی شکل میں حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا اور بولا، آپ کے شوہر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا، ارے بے وقوف، کہیں باپ بھی اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ ابلیس بولا، یہ بات تو آپ کی سچ ہے، مگر وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ ابلیس کی بات سن کر حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو میں اس پر راضی ہوں۔ یہ بات سن کر ابلیس جلدی سے اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، بیٹا، تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا جان تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، وہ اپنے دوست سے مجھے ملانے لے جا رہے ہیں۔ ابلیس نے کہا، نہیں نہیں، وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ہاں ہاں میں جانتا ہوں، وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کریں گے۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی۔ اس بات کو سورہ الصفات میں
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جب ابراہیم بولے، اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو، تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صحیح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔